ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے 5 چیزیں لے لے. یہ کلمات جو میں کہنے والا ہوں اور جو نصیحتیں میں کرنے والا ہوں یہ لے لیں اور خود عمل کریں یا ایسے شخص کو سکھا دے جو عمل کرے. تم میں سے کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے اور خود عمل کرے یا کسی ایسے شخص کو سکھا دے بتلا دے جو وہ عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ان کلمات اور ان نصیحتوں کو حاصل کرنے کے لیے لینے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائیں. پہلی چیز بیان کی اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کاموں سے تم بچو گے تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. حرام چیزوں سے بچ جاؤ گے تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. عابد آج ہم اس شخص کو سمجھتے ہیں جو مصلی بچھا کر نمازیں پڑھتا رہے ذکر کرتا رہے تلاوت کرتا رہے اس کو ہم عابد سمجھتے ہیں. آج ہم عابد اس شخص کو سمجھتے ہیں جو گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر تہجد اشراق اور اوابین پڑھتا رہے. عابد ہم اس کو سمجھتے ہیں یعنی عبادت گزار. کوئی شک نہیں ایسا شخص بھی عبادت گزار ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک حرام کاموں سے بچنا اس سے بڑھ کر اہم ہے. حرام چیزوں سے بچنا غذا تمہاری حلال ہو حرام نہ ہو. پینے کی چیز تمہاری حلال ہو حرام نہ ہو. گناہ کے قریب تم نہ جاؤ ان کو اللہ نے حرام کیا ہے. سور اور خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ. شراب مت پیو. جوا مت کھیلو. اپنے اوقات کو لایعنی ضائع مت کرو. کپڑا پہنو تو حلال کا پہنو. ایک لقمہ منہ میں ڈالو تو حلال کا ڈالو. ایک لقمہ تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ تو حلال کا کھلاؤ. اتق المحارم تکن اعبد الناس. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں اور حرام سے بچ رہے ہیں لیکن معمولی چیزیں ہوتی ہیں بظاہر لیکن ان کا خیال نہیں کرتے اور ہمارا سارا حلال حرام ہو جاتا ہے یا مشتبہ ہو جاتا ہے مشکوک ہو جاتا ہے. مشکوک چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بعض بزرگ تو ایسے گزرے ہیں بہت اعلیٰ تقوی والے. ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنا ایک گدھا جانور سواری کا بیچ دیا تو جس نے خریدا اس نے 2-4 دن کے بعد واپس کر دیا. کہا کہ میں آپ کا جانور نہیں لے سکتا کیونکہ یہ کچھ کھاتا نہیں ہے.
تو پوچھا بزرگوں نے کہ تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہنسنے ہنسانے والا ہوں، بھانڈ میراثی ہوں، ناچ گانا اور گانا گا کر گانا بجا کر میں اپنا رزق ڈھونڈتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا گدھا واپس لے لیا اور کہا کہ ہمارا گدھا حلال کھاتا ہے، ہمارا گدھا حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا، اس وجہ سے تمہارے پاس اس نے کچھ کھایا نہیں۔ اب اس نے جو پیسے دیے تھے انہوں نے اپنے پیسوں کے ساتھ ان کو جمع کر دیا تھا، انہوں نے جو 2-4 پیسے دیے تھے انہوں نے اپنے اس صندوق میں رکھا جس کے اندر ان کے بھی اپنے 2-4 پیسے تھے۔ اب بزرگوں کو خیال آیا کہ میں اس کے پیسے الگ کیسے کروں، یہ تو مل گئے ہیں، اور اس کے ملنے کی وجہ سے میرے اپنے پیسے بھی مشکوک ہو گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو تو جو کچھ دینا تھا دے دیا، باقی بھی انہوں نے صدقہ کر دیا، باقی بھی انہوں نے دے دیا، کہا کہ یہ چیز میں اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اندازہ لگائیں حلال کی جستجو کرنے والے کس حد تک جستجو کرتے ہیں۔ آج ہمارا دکاندار کہتے ہوئے تو کہتا ہے کہ میں محنت کر کے کما رہا ہوں، لیکن 2 نمبری کام کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ کاسمیٹکس کی دکان ہو یا سبزی کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو، اور سناروں کو تو پوچھو ہی نہیں، سارے کے سارے 2 نمبری کر کے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق حلال کی کما رہے ہیں۔ حق حلال کی کمائی ایسی نہیں ہوتی، تم اپنے دل سے پوچھو، کوئی اور پوچھنے والا نہیں۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پوچھے گا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ قسمیں کھا کھا کر تم یقین دلاتے ہو کہ 1 نمبر کا کپڑا ہے، لیکن وہ 2 نمبر کا کپڑا نکلتا ہے اور تمہیں خود بھی معلوم ہے۔ گاہک چونکہ قسم کھائے بغیر یقین نہیں کرے گا، اس وجہ سے تم نے یہ قسم کھا لی، تمہاری خرید کچھ اور ہے اور قسم کھا کر کہتے ہو تو ہماری خرید کچھ اور ہے۔ تو یہ جو قسم کو بیچ میں لا رہے ہو، اللہ کا نام تم لے رہے ہو اور اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہو، دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہو، اپنے حق حلال کی کمائی کے اندر تم مینگنی ڈال رہے ہو، اس کو مشکوک کر رہے ہو۔ اندازہ لگاؤ تمہارے کام میں برکت کیسی ہوگی۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، روزے رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا، جب تک لوگوں کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کرو گے۔ لوگوں کے سامنے تو تم صوفی بن جاتے ہو، لیکن جب گھر میں جاتے ہو، خلوت میں جاتے ہو، تو شراب کی بوتل تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں اور واعظ و نصیحت کرتے ہو، لیکن جب کوئی تقریب کا موقع آتا ہے تو اللہ کو بھلا دیتے ہو، نماز کہیں اور چلی جاتی ہے، اور پھر دھوم دھڑکا ہوتا ہے، گانے بجانے کا سما ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا، دل کے اندر کچوگے بھی نہیں لگتے کہ میں حرام کر رہا ہوں۔ آدمی کو اللہ کے ساتھ تو ظاہر باطن ایک کر کے رہنا چاہیے۔ مخلوق کا کیا ہے، مخلوق تمہارا کیا بگاڑ دے گی؟ نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتی مخلوق، لیکن اللہ کے ساتھ تو انسان کو ایک رہنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم ترین نصیحت یہ کی، نماز اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، اور زکوٰۃ اپنی جگہ، حج تم نے بار بار کیا، حاجی بھی زبردست ہو گئے، یہ اپنی جگہ، لیکن حرام کاموں سے اگر نہیں بچو گے، نامحرموں کو دیکھنا چھوڑو گے نہیں، ٹی وی اور VCR اور اسی طریقے بل کی فلمیں اگر چھوڑو گے نہیں، تو تم عابد نہیں بن سکتے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں بن سکتے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تم اگر صرف فرائض اور واجبات ادا کرو، اگر تم نوافل نہ بھی پڑھو، اشراق، اوابین، چاش نہ پڑھو، تہجد بالکل 1 رکعت بھی نہ پڑھو، لیکن تم حق حلال کی کمائی حاصل کرتے ہو، حرام کاموں سے بچتے ہو، گانے بجانے سے بچتے ہو، شراب نوشی سے بچتے ہو، لوگوں کو گالیاں نہیں دیتے، لوگوں کی غیبت نہیں کرتے، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔
حرام کاموں سے بچنا اور ناجائز چیزوں سے بچنا شریعت کے نزدیک یہ زیادہ مقدم ہے، یہ شریعت کے نزدیک زیادہ مقدم ہے۔ ایک بزرگ رات کو معتکف ہے تو عبادت کر رہے ہیں، بزرگ کا بیٹا اٹھا اور کہا کہ ابا جان یہ لوگ کیوں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی پڑے سو رہے ہیں، ان کو چاہیے عبادت کریں۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا، تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا، ان کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن تو ان کی غیبت کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ تم اس کے بارے میں ان کے بارے میں کیوں فکر مند ہو رہے ہو کہ یہ عبادت نہیں کر رہے، نفل عبادت ہی تو نہیں کر رہے نا، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ گناہ سے بچا ہوا ہونا یہ بزرگی کی علامت ہے، یہ بزرگی کی علامت ہے۔ کرامتیں دکھانا، آگ کے اندر گھس جانا، یہ کوئی علامت بزرگی کی نہیں۔ بزرگی کی علامت یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق چلنے والا ہو اور حرام کاموں سے بچنے والا ہو۔ ایک نصیحت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، دوسری نصیحت فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا اور اس کے لیے دانہ دانہ لکھ دیا، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور اس کے بعد بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی روح ڈالی جاتی ہے، اس موقع پر فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس کے بارے میں بتا دیجئے، اور فرشتے کو اللہ لکھوا دیتا ہے کہ یہ لڑکا بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ بچہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ بچہ کتنا کھائے گا، یہ بچہ کس قدر کھائے گا، اور اس کا رزق کتنا ہوگا، کتنے دانے ہوں گے، یہ اللہ اسی وقت لکھوا دیتا ہے، اللہ اسی وقت لکھوا دیتا ہے، پہلے بھی لکھا ہوا ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں بھی تھما دیتا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اللہ پیدا کرے اور اس کے بارے میں لکھ نہ دے، اس کو جو کچھ مال ملے گا وہ اللہ نے لکھ دیا مل کر رہے گا، اور اس کو جو مال نہیں ملنا وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے بیجا محنت کرنا اور یا ہڈ حرام بن کر پڑے رہنا دونوں ہی غلط، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ آدمی کو اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ رات بھی اللہ نے آرام کے لیے دی ہے تم رات کو بھی ڈیوٹی کرنے لگو، یہ صحیح نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ کچھ حصہ تم کام کرو تو کچھ حصہ اللہ کی عبادت کرو، کچھ اپنے آپ کو بھی آرام کرنے دو، یہ ہے طریقہ۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے تمہارے لیے جو قسمت میں لکھ دیا اور تمہیں دے دیا اس پر راضی رہو۔ تمہارے پڑوس میں بہت عظیم الشان بلڈنگ ہے اور تمہارے پاس ایک جھگی ہے، تو اب اس کی طرف دیکھ دیکھ کر حسرت بھری نظریں مت ڈالو، نہیں، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ اس قدر مستغنی ہے اور اللہ اس قدر قدرت رکھنے والا ہے، ہو سکتا تھا کہ تمہیں روڈ پہ بھیج دیتا، فٹ پاتھ بھی تمہیں نہ ملتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فٹ پاتھ پہ رہتے، کتنے سارے ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس پہ قناعت کرو، اس پر راضی ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اور دے گا۔ دوسروں کی طرف نظر نہ اٹھاؤ۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، تمہیں اللہ نے ایک دکان کا مالک بنایا، تمہارے بھائی کو اللہ نے 10 دکانیں دے دی، حسرت بری نظریں اس کی طرف مت ڈالو اور حسد مت کرو۔ تمہیں اللہ جل شانہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر تم اگر اکتفا کرو گے، قناعت کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اس کے اندر عافیت، اور معلوم نہیں اس کے اندر اللہ نے کتنی حکمتیں رکھی ہوں گی کہ تمہیں ایک دکان دی اس کو 10 دکانیں دی۔ ایک آدمی ہے، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ایک بیوی ہے یا اولاد ہے، ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، اور اس کے پاس 10 فیکٹریاں ہیں
کہ اللہ جانتا ہے کس حکمت کے تحت اس کو دیا، اور تم ہو، تمہاری 4 بیویاں ہیں اور تمہارے 40 بچے ہیں اور تمہارے پاس ایک دکان بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سر تسلیم خم کر دو، مان لو اللہ تو نے میرے لیے جو تقسیم کیا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو تقسیم کر دیا اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں تم سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں رہے گا۔ لوگ آج سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہو، پیسے ہو، سونے چاندی ہو، وہ مالدار ہے۔ مالدار وہ نہیں، مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو، جس کا دل مالدار ہو، اور جس کا دل کسی کی طرف مائل نہ ہو، محتاج نہ بنے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے؟ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال گزار چکا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اصل مالدار تو یہ ہے۔ مالدار وہ نہیں جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، مالدار وہ نہیں، مالدار وہ ہے جس کو جتنا ملا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر قناعت اسے حاصل ہو جائے اور اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے تمہارے لیے جو تقسیم کیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنى الناس، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں میں سب سے بڑے مالدار تم کہلاؤ گے۔ اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، تمہارا جو پڑوسی ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم صاحب ایمان کہلاؤ گے۔ تمہارے ایمان کی کسوٹی ہے، تمہارے ایمان کا معیار یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے خوش ہے۔ تمہارا پڑوسی اگر تم سے ناراض ہے، تمہارا پڑوسی اگر تمہاری طرف سے تکلیف میں ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں جو پڑوسی ہیں وہ تمہاری تعریف کریں اور تم ان کے کام آؤ، تو یہ تم صاحب ایمان ہوگے۔ تو ایمان کی ایک علامت یہ بتائی، ایمان کے مکمل ہونے کی ایک نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ تم پڑوسی کو تکلیف نہ دو اور پڑوسی کے کام آؤ۔ فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے بھی وہی خیر کی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم اپنے لیے جس قدر خیر چاہتے ہو تم دوسروں کے لیے بھی خیر چاہو۔ اپنے لیے تم چاہتے ہو کہ میں خوشحال رہوں اور لوگوں کے بارے میں چاہو کہ یہ بدحال ہو جائے، یہ مسلمانوں والا کام نہیں۔ مسلمانوں والا کام یہ ہے کہ خود اپنے لیے جس قدر بھی خیر اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، تم دوسروں کے لیے بھی وہی خیر طلب کرو کہ اللہ اس کو بھی خیر عطا فرما دے اور مجھے بھی خیر عطا فرما دے۔ یہ تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی۔ اور آخری نصیحت فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحِكَ، تم زیادہ ہنسو نہیں، کھلکھلا کر ٹہکا لگا کر زور زور سے زیادہ مت ہنسو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ دل ہی تو سب کچھ ہے۔ آج ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ دل ہی سب کچھ ہے، دل کی ذرا حرکت ختم ہو جائے تو ختم۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ دل ہی سب کچھ ہے، کہ اس دل کے اندر روح نہ رہے، اس دل کے اندر اگر ضمیر نہ رہے، اس دل کے اندر اگر اللہ کا خوف نہ رہے، اس دل کے اندر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ رہے تو یہ دل نہیں ہے۔ اور جو شخص ٹھٹا مارتا ہے، زور زور سے ہنستا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا خوف اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبر کے عذاب کو کچھ نہیں سمجھ رہا، یہ سمجھ رہا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ جیسے کافر کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی دنیاوی زندگی ہے، یہاں ہم مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔
وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانے کی گردش کی وجہ سے ہمیں موت آتی ہے، ورنہ ہمیں موت ہی نہ آتی، اور مرنے کے بعد ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ کافرانہ سوچ ہے، ملحدانہ سوچ ہے، دہریوں کا سوچ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ایسے لوگوں کی سوچ ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو اور اپنے دل کو زندہ رکھو۔ دل کی زندگی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو، دل کی زندگی یہ ہے کہ اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھے۔ جب کبھی اس طریقے سے غفلت کے ساتھ ہم ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ہے دل کی زندگی۔ دل کی زندگی کے لیے صحبت چاہیے آپ کو، نیک لوگوں کی صحبت، جو جہاں جاتا ہے وہاں کا اثر لیتا ہے۔ سبزی والوں کے پاس بیٹھو گے، پرچون والوں کے پاس بیٹھو گے تو اس کا اثر آئے گا آپ کے اندر۔ لوہار کے پاس بیٹھو گے تو لوہار کا اثر آئے گا، سنار کے پاس بیٹھو گے سنار کا اثر آئے گا، عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو عطر کا اثر آئے گا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس دل کو زندہ کرنے کے لیے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی نہیں بلکہ علماء کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارا دل زندہ رہے گا، ورنہ تمہارا یہ دل زندہ نہیں رہے گا۔ دل کے مرنے کے بعد پھر انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد۔